پہلا رکن یہ جو عمل وراثت ہے اس کا پہلا رکن ہے میت، جس کو مورث کہتے ہیں، وارث بنانے والا۔ دوسرا اس کا رکن ہے وارث، یعنی وارث موجود ہوگا تو وراثت ہوگی۔ وارث سے مراد وارث بننے والا۔ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے لیکن وارث ہی کوئی نہیں ہے، تو وراثت کیسے ہوگی؟ وراثت تو وارث کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا رکن عمل وراثت کا وارث بننے والا۔ پہلے مورث ہوگا، کوئی فوت ہوگا، پھر اس کا کوئی وارث ہوگا، یہ دو رکن ہو گئے۔ اور تیسرا رکن ہے موروث۔ موروث سے کیا مراد ہے کہ وہ چیز جو منتقل ہونی ہے۔ وراثت کا لفظی مطلب منتقل ہونا ہوتا ہے، وراثت کا اصل معنی منتقل ہونا۔ ہم وراثت کو وراثت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مرنے والا وہ باپ ہے یا ماں ہے، اس سے مال اس کی اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ اس انتقال کے عمل کو، انتقال سے مراد ایک تو ہم کسی شخص کے فوت ہونے کو بھی کہتے ہیں، وہ انتقال کر گئے۔ وہاں انتقال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے منتقل ہو کے اس کی روح اللہ کے پاس چلی گئی ہے، یا اس کی روح جو ہے وہ علیین میں چلی گئی ہے، تو وہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں ہم اس سے مراد فوت ہونا لیتے ہیں۔ لیکن وراثت کا مطلب بھی منتقل ہونا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی شخص کے فوت ہونے پر اس کا مال اس کے ورثاء کو منتقل کر دیا جائے۔ اس انتقال کے عمل کو عمل وراثت کہتے ہیں۔ تو مورث موجود ہوگا میت، وارث موجود ہوگا دوسری چیز، اور تیسری چیز موروث کے ترکہ، وہ چیز جو منتقل ہونی ہے مورث سے وارث کو، ترکہ۔ اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے پاس ترکہ ہے ہی نہیں، تو پھر وراثت کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وراثت کی تفصیلات وہ تب ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے والا موجود ہو، نمبر 2 اس کا وارث موجود ہو، وہ وارث جو اللہ نے جن کو وارث بنایا، اور نمبر 3 ترکہ موجود ہو اس شخص کا۔ اگر کسی شخص کا ترکہ ہی نہیں ہے، کسی شخص کے فوت ہونے پر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا فوت ہوا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے، اور وہ قرض اس نے ادا کرنا ہے دوسروں کا، اور اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے جس مال سے وہ قرض ادا کیا جائے، اور پھر مزید مال ہو جس سے وراثت آگے ورثاء کو دی جائے۔ اگر ترکہ نہیں ہے، موروث نہیں ہے، تو وراثت نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 ارکان ہیں وراثت کے۔ ایک رکن بھی موجود نہ ہو، وراثت نہیں ہوتی۔